آج ایک بہت ہی مبارک، بہت ہی پیاری ہستی کا ذکر خیر ہمیں سننا ہے۔ شروع کرتے ہیں ان کے بچپن کے ایک بڑے کمال کے واقعے سے۔ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ نے کیسا مرتبہ بچپن ہی سے عطا فرمایا تھا۔ وہ شخصیت جو ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک کو اپنے بچپن کا واقعہ سنانے لگے۔ اور واقعہ کیا تھا؟ کہتے ہیں حضور میں چھوٹی سی عمر تھی اور مجھے میرے والد جو ہے وہ بت خانے میں لے گئے۔ والدین جو تھے وہ ایمان نہیں لائے تھے اور اس بچے کو بتوں کی جہاں عبادت ہوتی ادھر لے گئے اور کہا کہ یہ تو ہمارے خدا ہے، سجدہ کر۔ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر میں نے کہا کہ نہیں، میں سجدہ نہیں کروں گا، بلکہ انہوں نے بتوں سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ اے بتوں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو، لباس نہیں ہے مجھے لباس دو، اگر میں پتھر مارتا ہوں تمہیں، اگر تم خدا ہو تو اپنے آپ کو بچا لو۔ اس بچے نے پتھر اٹھایا اور بت کو مار دیا، بت ٹوٹ کر گر گیا۔ والد صاحب کو بڑا غصہ آیا، اپنے بیٹے کو چاٹا مار دیا۔ جب یہ چاٹا مارا تو ان کی ماں کیا کہتی ہے ان کے اپنے شوہر سے اور اس بچے کے والد سے کہ اس کو اس کی حال پر چھوڑ دو۔ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا نا تو اس کی پیدائش کے وقت میں نے غیب سے آواز سنی تھی، اور وہ آواز کیا تھی؟ یا امۃ اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق لمحمد صاحب و رفیق۔ ابھی ترجمہ سمجھ نہیں ہے مگر الفاظ کتنے پیارے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ آواز سنی تھی اور یہ آواز یہ تھی کہ اے اللہ کی سچی بندی تجھے خوشخبری ہو، یہ بچہ عتیق ہے، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صاحب اور رفیق ہے۔ کون تھا یہ بچہ؟ یہ بچہ کوئی اور نہیں، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا نبی پاک کو انہوں نے واقعہ سنا، بہت دلچسپ بات کرنے جا رہا ہوں۔ ہمیں کوئی آ کر اپنے بچپن کا واقعہ سنائے تو اس وقت اس کا کوئی گواہ نہیں ہوتا، کون بتائے گا یہ بات ٹھیک ہے؟ بندہ کہتا پتہ نہیں کہہ رہا ہے سچ ہے کہ نہیں۔ انہوں نے اپنا واقعہ سنایا نبی پاک کو، مگر تصدیق کیسے ہوئی؟ سنو، جیسے نبی پاک کی بارگاہ میں واقعہ سنایا تو جبریل امین حاضر ہوئے۔ تصدیق کرنے کون آ رہا ہے؟ روح الامین، فرشتوں کا سردار، اور آ کر عرض کرتے ہیں صدق ابو بکر وہو الصدیق، حضور ابو بکر نے سچ کہا ہے اور وہ صدیق ہے۔ ہائے ہائے کیا ہستی ہے کہ جس کی بات کی تصدیق کے لیے جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں۔ اٹ مینز بچپن ہی سے آپ کو گویا چن لیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی رفاقت کے لیے، آقا کے ساتھ کے لیے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے آپ کو تو پیدائش سے پہلے چن لیا گیا تھا۔ ہاں بات بڑی ہے مگر سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں ہماری اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا دستور نرالا ہے کہ جس بندے کی جہاں تدفین ہوتی ہے نا اسی مٹی سے اس بندے کو بنایا جاتا ہے۔ یعنی جس قبر میں نے اور آپ نے جانا ہے نا اسی قبر کی مٹی سے بندے کو بنایا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی شخص بڑا ٹریول کر رہا ہوتا ہے، سفر پر ہوتا ہے، مگر جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ سفر کر کے وہاں ضرور پہنچتا ہے جدھر اس کی موت لکھی ہوتی ہے۔ ایک جملہ بڑا مشہور ہے نا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، ادھر بندہ ضرور پہنچتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچو کہ صدیق اکبر کو کس مٹی سے بنایا گیا؟ ہاں بات بڑی حقیقی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مبارک مٹی سے بنایا گیا جس مبارک مٹی سے نبی پاک کی تخلیق کی۔ پیارے آقا علیہ السلام جس مبارک مٹی سے کیونکہ بالکل ایگزیکٹلی پیارے آقا کے بالکل برابر میں ان کا مزار مبارک ہے، یہ وہی مٹی ہے۔ اس کا مطلب پیدائش سے پہلے ہی انہیں چن لیا گیا تھا کہ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے، آپ کے ساتھی ہوں گے، اور نبی پاک کے موسٹ کلوزسٹ سب سے زیادہ قریب مزاج شناس یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ کب سے دوستی تھی نبی پاک سے؟ 20 سال کی عمر تھی میرے آقا علیہ السلام، اور 18 سال عمر تھی کم بیش سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ جب سے ساتھی ہیں
ٹھیک ہے. اور نبی پاک نے اعلان نبوت کب فرمایا تھا؟ جب پیارے آقا کی عمر مبارک 40 سال. اچھا 40 سال کی عمر میں جب میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے جس نے مردوں میں کلمہ پڑھا وہ کوئی اور نہیں سیدنا صدیق اکبر، سب سے پہلے ایمان لانے والے. اچھا کمال کی بات یہ ایمان لائے اور ایمان لاتے ہی لوگوں کو نیکی کی دعوت شروع کر دی، اسلام کی دعوت شروع کر دی. اور آپ کے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی بڑے بڑے صحابہ جو ہیں وہ صدیق اکبر کی دعوت پر انہوں نے ایمان قبول کیا. اچھا مردوں میں کون سب سے پہلے ایمان لایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. عورتوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور بچوں میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ. یہاں ایک بات سیکھنی ہے جس وجہ سے میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ بات آپ میں سے کئیوں کو پتہ ہے لیکن ایک تینوں میں ایک بات بڑی مشترک ہے. ان تینوں میں ایک بات بڑی کامن ہے اور وہ بات پتہ کیا ہے کہ نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان وہ لوگ لائے جو پیارے آقا کے سب سے زیادہ قریبی تھے، سب سے پکا دوست، سب سے قریبی دوست، زوجہ محترمہ اور وہ بچہ جو بچپن سے نبی پاک کی گود میں ہے. یہ تین سب سے پہلے ایمان لائے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی چاہتا بھی ہے نا، ہماری کوئی عزت بھی کرتا ہے. ابھی تھوڑا سا میں مذہبی لوگوں سے بھی خطاب کر لیتا ہوں. ہم سے نارملی باہر والے بڑی عزت کرتے ہیں. مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، دعا کیجئے گا. اچھا ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجئے گا. کوئی کبھی کبھی دم بھی کروا لیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں دور سے دیکھ رہے ہیں. جو ہمیں دور سے دیکھتا ہے نا اس کے لیے ہم بڑے اچھے ہوتے ہیں. لیکن نارملی جب کوئی قریب آتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کتنے سارے پرابلم ہیں میرے اندر. ہم وہ اس طرح کے ناقص لوگ ہیں کہ ہمارے کوئی قریب آئے تو وہ بعض اوقات بدظن ہو جاتا ہے. میرے آقا کی شان دیکھو، جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دیوانہ ہوتا ہے، جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا وارستہ ہوتا گیا. آقا نے اعلان کیا سب سے پہلے ایمان وہی لوگ لائے جو میرے آقا کے قریب تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی جلوت بھی کمال کی ہے، ان کی خلوت بھی کمال کی ہے. اب میں اور آپ غور کریں کہ ہم سے باہر والے دعا کرواتے ہیں، گھر والے دعا کرواتے ہیں. ان کو گھر والوں کو تو پتا ہوتا ہے ہمارے حال کیا ہے، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے. باہر ہو سکتا ہے کوئی دم کروا دے، گھر والے دم نہیں کرواتے. ان کو پتا ہے اس کے دم نہیں ہے، نمازیں اس کی قضا ہو جاتی ہیں، اس کی عبادت یا اس کی دین کی طرف اپنی وہ رغبت ہی نہیں. معاذ اللہ اگر ایسا ہے کسی کے ساتھ تو اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم ایسا تو نہیں کہ اگر نیک بن بھی رہے ہیں تو باہر والوں کے لیے بن رہے ہیں اور اندر حال برا ہے. اللہ کرے کہ ہمارا ظاہر و باطن نہیں ہو جائے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صدقے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری خلوتیں بھی اچھی فرما دے اور اللہ کا خوف نصیب ہو جائے کہ اکیلے میں بھی ہم گناہ نہ کریں اور اللہ کی رضا والی زندگی گزاریں.